ہمسایوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کے، غرباء کے حقوق، جنہیں ہم عام طور پر حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اپنی بات کو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام تر حقوق سے اوپر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی عظمت کا، جس کی بڑائی کا، جس کی منقبت کا اور ان کی رفعت کا مقابلہ پوری کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی، اور اس عظیم ہستی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں پر چند حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہستی امام کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہم تمام مسلمانوں پر چند حقوق ہیں کہ جن کا ادا کرنا کہنے والے پر بھی اور سب سننے والوں پر لازم ہے، واجب ہے۔ سب سے پہلا حق جو آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہستی مبارک کے حوالے سے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے بڑی اگر کوئی ہستی موجود ہے تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس کی رفعت کا، اس کی منقبت کا، اس کی عظمت کا کیا ذکر کیا جائے کہ جن کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو۔ اور سامعین معزز، بات کو آج ذرا اچھے طریقے سے سمجھ کے جانا ہے، اپنے اذہان و قلوب میں بٹھا کے جانا ہے۔ بلندی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بلندی ہوا کرتی ہے، ایک روحانی بلندی ہوا کرتی ہے، اور امام کائنات آمینہ کے لال جو روحانی طور پر بھی پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، جسمانی طور پر بھی پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، آپ اپنی لسان مبارک ماب سے خود ارشاد فرما رہے کہ ایک روز میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، انہوں نے آپس میں اس مکالمے کو کر رہے کہ کیا یہ وہی ہے جس کی بلندی کے، جس کے وزن کے، جس کے وجود کا تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے فرشتے نے کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے۔ دونوں آپس میں اس بات کو کر رہے کہ آؤ کیوں نہ آج اس کے وجود کو جانچا جائے، اس کے وجود کو ٹٹولا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے کہا نہیں، اسے ایک سے نہ تولا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا،
100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا. پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، ایک پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال کو ڈالا گیا. عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا. اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساتھیو، یہ تو جسمانی بلندی کا متعلق ہے، اور آؤ آپ کو روحانی بلندی کے متعلق بھی بتلاتا چلوں کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو، چاند ستارے کو روشنی عطا نہیں کی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں. مگر سن لو، پھر اگر رسول آ جائیں اپنے جھنڈے کو گرا دینا ہے کہ کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد پھر کسی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا. اور معراج کی رات جب آپ 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ ہیں. آپ نے وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا. جبرائیل امین سے اس بات کو پوچھا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل امین جواب میں کہنے لگے آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے. جبرائیل یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے. جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے. جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. ساتھیو، پہلا حق جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا، ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے، دل میں بھی کرنا ہے، اعلانیہ بھی کرنا ہے. پوری کائنات روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے آقا کائنات کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر اسی کے آگے دوسرا حق جو آقا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے ہم تمام کے تمام مسلمانوں پہ عائد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا آقا کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، پھر ہمیں اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے. پھر یہ نہیں کہ اس بڑی ذات کے ہوتے ہوئے، اس بڑی ذات والے کے ہوتے ہوئے، اس کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے چہرے کو آقا کائنات کی بات سے پھیر کر دوسری جانب پھیر لوں. پھر ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر پوری کائنات میں میرے آقا کی حدیث کا، میرے آقا کے فتوے کا، میرے آقا کے قول کا، میرے آقا کے حکم کا، پوری کائنات مل جائے آقا کے حکم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، میں اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، میں اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، میں اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں. پھر ہمیں اس امر کا اعلان کرنا ہوگا، سنو مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے. غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے. آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی.
کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی رضامندی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آج ہمارے یار دوست بھی آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آقا کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار نظر آنے والے، ہم بھی آقا کی محبت کا دم بننے والے، ہم بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، مگر یہ کیسی بات ہے کہ جس کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، جب اس کا حکم آ جائے، جب اس کی حدیث آ جائے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیں۔ پھر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے جب بھی بات کی ہے یا قال اللہ کی بات کو کیا یا قال الرسول کی بات کو کیا۔ آپ یہاں پر جمعوں کو ادا کرنے والے، قیام اللیل کو ادا کرنے والے، حافظ ہشام کے جمعے کو پڑھنے والے، ان کے دروس کو سننے والے اور دوسرے علماء کے دروس کو مختلف اوقات میں سننے والے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہم لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بلاتے، ہم یہاں پر آپ لوگوں کو حقائقیں سنانے کے لیے نہیں بلاتے، ہم کائنات کے باسیوں کو یا بلاتے ہیں رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اور ساتھیوں، پہلا حق جو آقا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس بڑی ذات کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا، دماغ سے بھی کرنا ہوگا، دل کی گہرائیوں سے بھی کرنا ہوگا کہ جب ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یاد رکھو، ایک اور حق آقا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں، جس کو ادا کرنا ہم تمام کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جب اس بڑی ذات والے، اس بڑی بات والے کا نام نامی اور اس میں گرامی ہمارے سامنے آئے، پھر ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم آقا کائنات پر درود کو بھیجا کریں، سلامتی کو بھیجا کریں۔ آؤ بستیوں میں رہنے والے لوگوں، سنو، نیکی میں کمال کو پہنچنا چاہتے ہو، عروج کو پہنچنا چاہتے ہو تو آقا کائنات پر درود کو پڑھا کرو، سلامتی کو بھیجا کرو۔ آسمان عالم سے ندا رہی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے مکرم ملائکہ آپ پر درود کو بھیجتے ہیں اور سلامتی کو بھیجتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا، آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرے اوپر ایک مرتبہ درود کو بھیجتا ہے، اللہ آسمان کی بلندیوں سے 10 مرتبہ اس کے اوپر درود کو بھیجتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ کیسی چھوٹی نیکی ہے
کہ آپ کا نام نامی ہمارے اوپر آئے اور ہم فوراً سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کریں اور آسمان عالم سے پوری کائنات کو تحریک کرنے والا اپنے بندے پر درود کو بھیجے اور سلامتی کو بھیجے۔ اور ایک اور حدیث کی روایت ہے، جو ایک مرتبہ آقا کائنات پر درود کو بھیجتا ہے اللہ اس کی 10 برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ابن ابی کعب آپ آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آقا میں اپنے وظائف میں کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں؟ آقا کائنات نے ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا، کہنے لگے جتنا تو چاہتا ہے اتنا تو میرے اوپر درود کو بھیجا کر۔ کہنے لگا آقا اگر میں 1/4 حصہ اس بات کے لیے وقف کر دوں کہ آپ کے اوپر درود کو پڑھا کروں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا جتنا تو چاہے، مگر اگر تو اس کو بڑھا دے یہ تیرے لیے فائدے کی بات ہے۔ کہنے لگا میں نصف حصہ آپ پر درود کو بھیجا کروں گا۔ آپ نے کہا جتنا تو چاہے، مگر اگر تو اس کو بڑھا دے تیرے لیے فائدے کی بات ہے۔ کہنے لگا آقا 2/3 حصہ آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ کہا جتنا تو چاہے، اگر بڑھا دے تیرے لیے فائدہ ہے۔ کہا آقا آج کے بعد جتنے بھی میرے وظائف ہیں سارے آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آقا کائنات نے سنا اور کہنے لگے اگر تو نے ایسا کیا اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ ساتھیو یہ کتنی چھوٹی نیکیاں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں بخشنے کے لیے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ اور آقا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے میں جن حقوق کا تذکرہ کر رہا، انشاءاللہ آنے والے دروس میں اگر اللہ رب العزت نے موقع دیا ان حقوق کو مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب